أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ سورہ ابراہیم کا درس چل رہا ہے۔ آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 23 سے تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 22 تک اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا جو شیطان کے ساتھ مکالمہ تھا، آپس کی گفتگو تھی، اور شیطان اور جہنمی ایک دوسرے کو ملامت اور موجب الزام ٹھہرا رہے تھے، اس کا تذکرہ تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور اس کی خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ انسان بیٹھا ہوا ہوگا اور مختلف مناظر اس کے سامنے ہوں گے۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے۔ اور جنتی آپس میں کیا کریں گے جب ایک دوسرے سے ملیں گے؟ تحیتہم فیہا سلام، وہاں پہ سلامتیاں ہوں گی، وہاں پہ آپس کی محبتیں اور اتفاق ہوگا۔ آیت نمبر 24 میں اور آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو ایک درخت سے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے کیا کیا فوائد ہیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں آیت نمبر 26 میں کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ کفر، اور اس کو ایک گندے درخت سے مثال دے کر اللہ تعالیٰ اس کے نقصانات کو بتا رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ضرب معنی مثال بیان کرنا، اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ جائے۔ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، یہ کس قدر مفید اور فائدے والا کلمہ ہے، اور انسان کو یہ کس قدر فائدہ پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درخت سے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال کشجرۃ طیبہ، ایک اچھے درخت کسی ہے۔ کشجرہ طیبہ معنی اچھا اور پاکیزہ درخت، اچھا اور پاکیزہ درخت۔ اور اچھے اور پاکیزہ درخت کی خوبیاں کیا ہیں؟ اصلھا ثابت، جس کی جڑ مضبوط ہو۔ اصلھا جڑ، ثابت
مضبوط، جس کی جڑ زمین کے اندر اچھی طریقے سے گڑی بھی ہو، مضبوط ہو، ایک اچھے درخت کی مثال۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، فرعها مانے اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوں، ایسا سیدھا لمبا تنا ہو کہ سیدھی اس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہوں۔ دو خوبیاں اچھے درخت کی۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، اور تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ درخت اور اس کا پھل پورے سال اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، یعنی پورے سال اس کے پھل کو کھایا جا سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو ایک اچھے درخت سے مثال دی ہے، اور مفسرین نے احادیث کی روشنی میں بیان فرمایا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، کیونکہ کھجور کے درخت کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے اور اس کا تنا بھی سیدھا نکلتا ہے۔ اور کھجور جو اس درخت کا پھل ہے، اس کی خوبی ہے کہ پورے سال کھائی جا سکتی ہے۔ کھجور کچی ہو تو کھجی ہے، کچی بھی کھائی جاتی ہے، اور کھجور پک جائے تو کھجور کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور کھجور پکنے کے بعد بالکل جب تیار ہو جائے تو اس کا حلوہ بھی بن جاتا ہے۔ تو کھجور ہر حالت میں کھائی جاتی ہے اور ہر موسم میں کھائی جاتی ہے، یعنی سردی گرمی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جب کسی کو کھجور مل جائے اور پھر مدینہ کی کھجور مل جائے تو انسان ہر موسم میں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت سے کیوں مثال دی کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح ایمان والے کے دل میں جب کلمہ طیبہ اترتا ہے تو وہ اپنی جڑوں کو جما دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں کلمہ طیبہ اتر کر مضبوطی سے جم جاتا ہے، پھر اس پر دنیا کی کیسے ہی حالات آئیں، کیسی مصیبتیں آئیں، کیسے ہی پریشانی آئیں، وہ کلمہ طیبہ نہیں چھوڑتا۔ صحابہ کی مثالیں واضح ہیں۔ ایک مثال حضرت بلال حبشی کی لے لیتے ہیں ہم، کس قدر تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، اور صرف ایک کہ کلمہ طیبہ کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال کیا کہتے ہیں کہ یہ کلمہ اب سینے میں اتر گیا ہے، اب نہیں نکلے گا۔ حضرت عمر اسلام لانے سے قبل اپنی بہن حضرت فاطمہ کو مار رہے ہیں، فاطمہ نام تھا، کہ تم مسلمان کیوں ہوئی ہے؟ تو بہن نے کہا بھائی آپ مارتے مارتے اس جسم سے جان تو نکلے گی، کلمہ نہیں نکلے گا، اس جسم سے جان نکل جائے گی، کلمہ نہیں نکلے گا۔ اسی طرح صحابہ کے بے شمار واقعات ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی خصوصیت ہے کہ جب ایمان والے کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ سارے حالات برداشت کرتا ہے، لیکن وہ جڑ مضبوط پکڑ لیتا ہے، جیسے کھجور کا درخت اندر جڑ پکڑ لیتا ہے۔ ایک تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے اس نے دی۔ دوسری مثال وفرعها فی السماء، کھجور کے درخت کی شاخیں سیدھی، تنا سیدھا چڑھتا ہے، کھجور کے درخت کا تنا سیدھا چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ایمان والے کے سینے میں جب کلمہ اتر جاتا ہے تو اس کے اثرات نیک اعمال کی شکل میں آسمان پر جاتے ہیں۔ کلمہ ہوگا تو نماز ہوگی، کلمہ ہوگا تو روزہ ہوگا، کلمہ ہوگا تو اچھے کام ہوں گے، تو وہ اچھے کام کہاں جائیں گے؟ آسمانوں پر جائیں گے، اللہ کے پاس قبولیت ملے گی۔ نیک اعمال اوپر اٹھا لیے جاتے ہیں اور بد اعمالیاں زمین میں دبا لی جاتی ہیں۔ تو انسان کلمہ طیبہ کی برکت سے جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرعها فی السماء، اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہماری نیکیاں، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات، خیرات، نوافل اخلاص کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو آسمانوں پر اڑ جاتے ہیں۔ تو جس طرح کھجور کا تنا آسمان کی طرف بڑھتا ہے سیدھا سیدھا، اسی طرح کلمہ طیبہ کے اثرات ہیں کہ جب یہ دل میں اترتا ہے تو یہ نیک اعمال کہاں جاتے ہیں؟ فرعها فی السماء، آسمان پہ جاتے ہیں۔ دو خوبیاں۔ اور تیسری خوبی اللہ تعالیٰ نے یہ دی تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر موسم میں یہ پھل دیتا ہے۔ کھجور کا درخت ہر موسم میں اس کا پھل کھایا جاتا ہے، اس کا پھل استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی شان ہے کہ انسان پر اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، سختی ہو یا آسانیاں ہو، تکلیفیں ہوں یا خوشحالی ہو، ہر حال میں یہ جمع رہتا ہے، ہر حال میں یہ جمع رہتا ہے
اور اس کے جسم سے نیک اعمال نکلتے رہتے ہیں. یہ کسی بھی طرح نیک اعمال سے پیچھے نہیں ہٹتا، ساری تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ساری مصیبتوں کو سہتا ہے، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر کلمہ طیبہ کو کھجور کے درخت سے مثال دی ہے. اور آگے آیت نمبر 22 میں کلمہ خبیثہ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خبیثہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو کلمہ خبیثہ کہہ کر کہا اور اس کو ایک گندے درخت سے مثال دی ہے. کَشَجَرَةٍ خبیثہ، کَشَجَرَةٍ خبیثہ، گندا درخت، جہنم کا درخت. اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر رہتا ہے، اس کی جڑوں میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، اس کو ذرا سی ہوا آئے گی اکھاڑ کے لے جائے گی، اس کا کوئی پھل نہیں ہے، اس کا کوئی جماؤ نہیں ہے، اور اس کی کوئی شاخیں نہیں ہے کلمہ خبیثہ کی، یعنی کلمہ کفر کی. تو کلمہ طیبہ کی ایک شان ہے، اس کی شان کا اظہار ایمان والے سے ہوتا ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو نیک اعمال بھی کرتا ہے، اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے ہیں. اور کلمہ طیبہ جب اس کے سینے میں اترتا ہے تو آنے والی مصیبتوں کو سہتا ہے، جمع رہتا ہے، یعنی ہٹتا نہیں ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوتا. اور کلمہ کفر، کلمہ خبیثہ، کفر اختیار کرنے والے لوگ وہ ایسے ہیں جیسے ایک بیکار قسم کا درخت، اس کی کوئی جماؤ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی پھل نہیں، اس کا کوئی ٹھہراؤ نہیں. اسی طرح کفر اختیار کرنے والوں کی کوئی دنیا اور آخرت میں کمائی فائدے کی نہیں، وہ دنیا میں بھی بیکار، ان کی آخرت بھی خراب. تو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر کلمہ کفر کو اور کلمہ طیبہ کو سمجھایا ہے کہ ایمان کا کیا فائدہ ہے اور ایمان نہ لانے میں کفر اختیار کرنے کے کیا نقصانات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوطی عطا فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ایمان والا جو ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو اعمال اور ایمان اس کو دیا ہے اس پر جماؤ ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ اس پر جمتا ہے. اس سے مراد قبر ہے کہ نیک اعمال کی برکت سے انسان جب قبر میں جائے گا تو قبر میں جب حساب و کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے تو اس وقت بھی وہ صحیح جواب دے گا، یعنی وہاں پہ بھی اس کا کیا ہوگا، جماؤ ہوگا. جس طرح وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی وحدانیت کا اقرار کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا تھا، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تھا، جب یہ قبر میں جائے گا وفی الآخرہ، جب قبر میں جائے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں ایک فرشتہ اگر اس سے پوچھے گا اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں، تو یہ صحیح جواب دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں اور آخرت سے مراد قبر میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور ظالمین لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، ناقدری اور ناشکری سے بدل دیا. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اس نے کفر اختیار کر لیا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر دنیا کی زندگی میں مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا. اللہ کے مختلف قسم کے انعامات ہیں، احسانات ہیں، زندگی ہے، صحت ہے، نعمتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، دنیا کے اسباب ہیں، لیکن وہ ساری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے. بدلوا نعمت اللہ کی نعمتوں کو اس نے ناقدری اور ناشکری سے بدل دیا، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ تباہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس کا ٹھکانہ تباہی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو نعمت اسلام یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو گناہوں سے خراب نہیں کرنا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں جتنی ساری نعمتیں دی ہیں، کھانے پینے کی، صحت کی، اس کے علاوہ یہ ساری نعمتیں بھی اللہ کی ہیں، ان کی بھی قدر کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ، اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، نہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو لا کر کھڑا کیا اور ان کی عبادت کرتے ہیں. قُلْ تَمَتَّعُوا، اللہ فرما رہے ہیں تھوڑے سے فائدے اٹھا لو، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی کافر
جو کفر کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ایک اللہ کی اکیلے عبادت نہیں کرتا، تو فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، اللہ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اگلی آیت میں قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو سبق دے رہے ہیں کہ تم نے زندگی کس طرح کی گزارنی ہے۔ قل، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو، لعبادی، میرے بندے سے کہو، کون سے بندے؟ ایمان والوں سے، کہ زندگی اس طرح گزارو کہ یقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز کا اہتمام کیا کرو، نماز میں کوتاہی مت کیا کرو۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا رزقناہم، ہم نے تمہیں دیا ہے، بھائی یہ تمہارا کہاں سے ہو گیا؟ تو انسان کو اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے سر و علانیہ، چھپکے سے بھی خرچ کرو اور اعلانیہ بھی خرچ کرو، یعنی ہر طریقے سے اس مال میں سے خرچ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من قبل ان یاتی، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی آخرت کا دن، قیامت کا دن، روز جزا کا دن، حساب و کتاب کا دن۔ انسان اس دن چاہے کہ میں کوئی نیکی کر لوں یا میرا کوئی دوست کام آ جائے، نہ کوئی نیکی کر سکے گا اور نہ کوئی اس کا دوست کام آئے گا۔ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں اللہ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نمازوں کا بھی اہتمام، ساری عبادتیں، نماز کا ذکر کر کے ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے مال سے ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث ہے کہ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اپنے بندے سے اے ابن آدم تو خرچ کرتا رہ، میں تجھے دیتا رہوں گا۔ اور حدیث میں اور بھی بہت سارے فوائد ہیں خرچ کرنے کے، بلائیں ٹلتی ہیں، بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ بیماریوں کا علاج ایک تو وہ ہے جو ہم ڈاکٹر اور دوائی سے کرتے ہیں، اور ایک بیماری کا بہترین علاج وہ ہے جو صدقے سے ہوتا ہے، اور یہ زیادہ جلدی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بیماری بعض دفعہ دوائی سے نہیں جاتی، دوائی اثر نہیں کرتی، دوسری دوائی لینے پڑتی ہے، لیکن صدقہ یہ ایک ایسا نشانہ ہے کہ یہ ضرور اثر رکھتا ہے، اس سے ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو اپنے مال میں سے ضرور کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہنا چاہیے، روزانہ کی بنیادوں پر یا ماہانہ آمدنی جو بھی آئے، ایک مخصوص حصہ اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرنا چاہیے۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ داخل کیے جائیں گے، کہاں؟ جنت میں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لانے والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے داخل کیے جائیں گے جنت میں۔ جنت کیسی ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، تجری مانے چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، نہریں جنت میں، جنت کے نیچے، یعنی جنت میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے اس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی۔ خالدین فیہا، جب جنتی جنت میں جائے گا تو خالدین مانے پھر اس میں ہمیشہ رہے گا، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے۔ تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت سلام ہوگا، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ جنتیوں کا سلام ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی کیسے مثال بیان کی ہے؟ ضرب اللہ مانے مثال، ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی ہے، مثلا مثال، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی کس چیز سے مثال بیان کی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت، شجرہ کہتے ہیں درخت، طیبہ مانے ایک پاکیزہ درخت، اصلھا ثابت، جس کی جڑ بھی بڑی مضبوط، اصلھا مانے جڑ، ثابت مضبوط جمی ہوئی، فرعھا شاخیں، فی السماء آسمان کی طرف جا رہی ہوں۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسے درخت کی ہے جس کی جڑ بھی مضبوط، جس کی شاخیں بھی آسمان کی طرف، تؤتی اکلھا کل حین، ہر زمانے میں اس کا پھل کھایا جاتا ہے، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ہر زمانے میں اس کا پھل آتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ،
اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں لعلہم یتذکرون، تاکہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ میں نے اس مثال کو سمجھا دیا کہ کلمہ طیبہ سے کس طرح مثال دی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ، کلمہ کفر کی بھی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کشجرۃ خبیثہ، ایک خبیث درخت یعنی گندا درخت، جہنم کا درخت، اجتثت من فوق الارض، جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، یعنی یہ حال ہو کہ اس کو یوں پکڑ کے اوپر سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ بھئی ایک وہ آدمی جو مضبوط و طاقتور ہو اس کو ہلانا آسان ہے، یہ ہلکے پھلکے آدمی کو ہلانا آسان ہے۔ جس درخت کی جڑیں زمین کے اندر ہوں وہ آسانی سے نہیں ہلتا، 4-6 آدمی بھی آسانی سے نہیں ہلا سکتے، اور جس درخت کی جڑیں اوپر ہوں تو اجتثت من فوق الارض، اللہ فرمانے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اوپر سے، اجتثت معنی ہوتا ہے اکھاڑنا، فوق الارض زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ لیا جائے۔ ما لہا من قرار، اس میں کوئی جماؤ و ٹھہراؤ نہیں ہے، ما لہا من قرار، اس میں کوئی جماؤ و ٹھہراؤ نہیں، یعنی کلمہ کفر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ وبال ہی وبال ہے۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے دنیا میں بھی فائدے ہیں، اس کے آخرت میں بھی فائدے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والے کو کیا بتا رہے ہیں؟ ایمان والے کی شان بیان کر رہے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ ملتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یثبت مانے اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا فرماتے ہیں، جماؤ عطا فرماتے ہیں ایمان والوں کو، بالقول الثابت، اس بات پر دنیا کی زندگی میں بھی آخرت، یعنی ایمان والے کو کلمہ طیبہ پر دنیا میں بھی جماؤ ہے، اور جب یہ مر جائے گا قبر میں جائے گا وفی الآخرہ، وہاں پہ بھی اس پر مضبوطی سے جمع رہے گا، یعنی فرشتے جب سوال کریں گے تو وہاں صحیح جواب دے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی ناقدری ناشکری کفر کی وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ اپنی حکمت سے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یفعل مانے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا؟ نعمت اللہ کی نعمت کو بدل ڈالا کفر سے، یعنی نعمت اسلام کو نعمت کفر سے بدل دیا، نیکی اور تقوی کی طاقت کو کفر اور گناہوں کی صلاحیتوں سے بدل دیا۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر پر لا اتارا۔ قومہم، اور اپنی قوم کو دار البوار، تباہی کے گھر پر، احلو لا کر اتار دیا۔ احلو مانے اپنی قوم کو اتارا، دار البوار تباہی کے گھر پر، یعنی جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں نعمت اسلام کی قدر نہیں کری اور انہوں نے کفر اختیار کیا، یا اللہ کی دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں ان کی ناقدری کری، تو انہوں نے دراصل اپنی قوم کو اور خود کو تباہی میں ڈال دیا۔ جہنم یصلونہا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں یہ داخل کیے جائیں گے، اس میں یہ جلیں گے۔ وبئس القرار، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہرایا، شریک بنایا۔ للہ اندادا کہتے ہیں کسی کو شریک بنانا اللہ کے ساتھ، یعنی بتوں کو اللہ کے برابر میں لا کر کھڑا کر دینا، اور لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ مشرک لوگ بت پرستی خود بھی کرتے ہیں اور بتوں کو لا کر اپنی عبادت خانوں میں رکھتے ہیں تاکہ لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ اللہ فرما رہے قل، ان سے کہہ دیجئے تمتعوا، تھوڑا بہت فائدہ حاصل کر لو، تھوڑا بہت دنیا کی زندگی میں مزے کر لو، فإن مصیرکم الی النار، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں قل، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے کہیے، کون سے بندوں سے؟ ایمان والوں سے، کہ کیا کرنا ہے؟ یقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، يُنْفِقُوا مانے خرچ کیا کرو، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے جو مال تمہیں دیا ہے، سرا
چھپ کر بھی کیا کرو، چھپ کے بھی، علانیہ ظاہری طور پر بھی کیا کرو۔ اس دن کے آنے سے پہلے، من قبل ان یأتی یوم اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے، لا بیع، کہ جس دن نہ خرید و فروخت چلے گی، ولا خلال، نہ کوئی دوستی چلے گی۔ بیع معنی خرید و فروخت، خلال معنی کوئی دوست کسی کا کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی دوستیاں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، مفاد کے لیے ہوتی ہیں، جب تک مفاد ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے تو دوست کا ہوتا ہے، اور جب مفاد ختم تو دوستی بھی ختم۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ساری دوستیاں آخرت میں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق اللہ